يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. یہ قرآن مجید ذکر ہے اور یہ ہدایت ہے اور یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو امتحان ہے انسان کا زندگی کے اندر، اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید ہادی اور راہبر بھی بنایا ہے اور یہ انسان کی تثبیت اور تقویم، اسے ثابت قدم رکھنا اور اسے سیدھا رکھنا، اس کا بھی ذریعہ ہے. اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے ہیں، یہ بھی انسان کے تزکیہ اور اس کی تطہیر اور اس کی تکمیل اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں. کمال حکمت کے احکام ہیں اور رحمت کے احکام ہیں. اور اس کے اندر جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور جو اللہ نے ان کے مخالفین کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا یہ انجام ہوا، یہ ساری چیزیں انسان کو استقامت اور اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسے میں اضافہ کرنے والی ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، آہستہ 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 آہستہ، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترتا تھا تو جیسی حالت ہوتی تھی اس حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی بھی ہوتی تھی، سہارا بھی ہوتا تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توانائی اور حوصلہ بھی ملتا تھا اور آپ کی ہمت بھی بند جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی، بلند ہو جاتی تھی، اور رہنمائی بھی ملتی تھی. اور وہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق جو ہے وہ فعال ہو جاتا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرمایا. ایک تو حالات کے مطابق رہنمائی آ جاتی تھی، اور دوسرا اللہ کا پیغام ملا، سہارا مل جاتا تھا، اور تیسرا جو قرآن ہے یہ ایمان کے اضافے کا اور یقین کے اضافے کا باعث بنتا ہے. تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون. ایمان بڑھ جاتا ہے اور توکل اور اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس امتحان کے اندر کامیابی اور اس امتحان کے اندر سرخرو ہونے کے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یہ اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی ہے. دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق استوار کرنا یہ بہت ہی انسان کے لیے نفع بخش ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا. اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. جیسے صبر کا معنی آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العزت کہ جو شرعی احکام ہیں ان کے اوپر استقامت، فعل المامور ترک المحظور، اور جو اللہ رب العزت کے تکوینی احکام ہیں ان کے اوپر بھی استقلال اور عزیمت کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت پہ حسن ظن رکھے، اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد اور تفویض و توکل والا یقین اور ایمان بنا کر اللہ کے اوپر انسان مطمئن رہے کہ وہ میرے لیے بہتر کرے گا. تو انسان کو پھر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی
اور اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہوں گے۔ انسان گھبراتا نہیں ہے، اور گھبرا کر کوئی جلد بازی والا کام نہیں کرتا۔ بے صبری کی وجہ سے انسان ہمیشہ عجلت والا کام کر لیتا ہے، اور العجلۃ من الشیطان یا العجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کو جلدی کی طرف لے جاتا ہے، اور التأنی من الرحمن، یہ ٹھہراؤ والا جو راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انسان کے لیے بہتری کا باعث ہوتا ہے۔ ہماری تاریخوں کے اندر ایسا ہی ہوا ہے کہ جلد بازی کے فیصلے جو ہیں نا، اس نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ تو فاصبر لحکم ربک، صبر اور حلم اور صبر اور الانات، ٹھہراؤ، انسان جو ہے وہ جو حالات ہیں فوری ان سے متاثر ہو کر فوری رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ فوری رد عمل کا اظہار جو ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی یہ بہت عظیم ہدایت ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ استقامت اور صبر کے ساتھ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، جلد بازی نہیں کرنی، فاصبر لحکم ربک، اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو حوصلہ مند رکھنا ہے، اور بڑا باہمت رکھنا ہے اپنے آپ کو، دل چھوٹا نہیں کرنا، حوصلہ نہیں ہارنا، اور اللہ کے وعدے کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ کا وعدہ بے شک برحق ہے اور پورا ہو کے رہے گا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے جو آثم مجرم ہیں، او کفورا یا وہ کافر ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننی، اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافروں کی، منافقوں کی بات نہیں ماننی، اور آثم اور کفور کی بات نہیں ماننی۔ آثم گناہگار اور کفور جو ہے ناشکرہ، اور اس کے اندر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے اندر ظاہری گناہ اور جو دل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں گناہ، یہ سارے ہی آ جاتے ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ آپ نے شریعت کی ہدایات کی پیروی کرنی ہے۔ اور دیکھیں کہ ہر دور کے اندر کافروں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے اور مجرمین کی طرف سے انسانوں کو اس بات کے لیے اپنی طرف مائل کرنے اور اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دین والے دین سے دستبردار ہو جائیں، دین والے دین سے دستبردار ہو جائیں، اس میں نرمی کر لیں، اس کی کوئی چیزیں چھوڑ دیں ان کے لیے، یہی ان کی چال ہے ہمیشہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور اسی طرح وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ ان کی بات بالکل نہ سنیں نہ مانیں، بلکہ آپ اس کی طرف رہیں جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اتبع ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے بس اسی کی پیروی کریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب امتحان آیا تو مناظرے ہوتے تھے ان کے ساتھ اور مکالمہ کرتے تھے، وہ ابن ابی دعاد اور اس کے اعوان یہ بڑی عقلی بحثیں کرتے تھے، تو جو بھی کرتے تھے وہ کہتے کہ ایتونی بآیت من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیش کر دو میں مان لوں گا، یہ جو کچھ تم فلسفے جھاڑ رہے ہو نا اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ طمع دلاتے ہیں کہ جی یہ مل جائے گا، یہ وہ مل جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں نا سراب ہیں، ان کی حقیقت سراب کے سوا کچھ نہیں، نظر آتی ہے دور سے چمکتی ہوئی، لیکن جتنا آگے چلے جاؤ گے وہ آگے ہوتی جائے گی اور ہے کچھ نہیں حقیقت۔ سراب وہی ہوتا ہے نا جو پانی نظر آتا ہے دھوپ کے وقت، دور چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ پانی ہوتا ہے؟ کبھی پانی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو جو دین کا داعی ہو، دین کا مبلغ ہو اور دین کو قائم کرنے والا ہو، تو اس کے لیے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دین کو قائم رکھو اور اسی کی دعوت دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔
اپنی خواہشات کو بھی دین کے تابع کرنا ہے اور لوگوں کی خواہشات کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اس کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور یہ او کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آثم کی بھی بات نہیں ماننی اور کفور کی بھی بات نہیں ماننی، دونوں میں سے کسی کی بات نہیں مانی۔ اور اگر دونوں ہی ہوں تو وہ تو پھر جمع کرنا اور بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے کہ ایک عاصم بھی ہو اور ایک کفور بھی ہو، دونوں میں سے ہر ایک کی نہیں ماننی، اور دونوں صفتیں اگر کسی کے اندر جمع ہو تو اس کی بات نہیں ماننی۔ اور عاصم سے مراد کہتے ہیں کہ بڑا گناہ کرنے والا ہے اور وہ کافر ہے اور کفر کے اندر بہت زیادہ غلو کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو کفور سے مراد منافق ہے، کیونکہ ناشکرہ پن جو ہے یہ انسان کے شکر گزاری جو ہے یہ قلبی کیفیت، قلب سے شکر کا آغاز ہوتا ہے، پھر زبان پہ آتا ہے، پھر عمل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اسی آیت کا آپ سمجھیں کہ ایک دوسرے پیرائے میں اظہار ہے، کافر اور منافق کی بات نہ مانے۔ اور بعض نے اس کا جو ہے نا وہ مصداق بھی متعین کیا ہے، جیسے عتبہ ابن ربیعہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پیشکش کی تھی کہ آپ کو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، مال اکٹھا کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پیشکشیں ٹھکرا دی۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر وہ بھی آتا ہے، لیکن آیت کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے، وسیع مفہوم ہے اس کا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اس امتحان کے اندر کامیابی کے لیے قرآن سے تعلق، اللہ کے لیے صبر اور اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دن کے اول حصے میں، بکرا، اصیل پچھلے حصے میں، شام۔ بکرتاً واسیلہ، بکرا بکور سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ صبح کا وقت، اور اصیل جو ہے یہ پھر جب شام کا وقت ہو جاتا ہے عصر کے بعد سے یا عصر کے وقت سے، تو یہ شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ، اور پھر غروب کے بعد رات کا اول حصہ، اور رات کا جب ذرا گہری رات ہو جاتی ہے وہ، اور رات کے پچھلے حصے تک، یہ رات ساری رات کے کچھ حصے میں بھی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ رات میں تہجد کی نماز کا اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ فرض نمازیں ہیں، صبح کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء اور تہجد کی نماز ہے۔ تو بکراتن، بکرا کا آغاز جو ہے یہ طلوع فجر سے ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ آیت ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس میں نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، اس میں بھی نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انسان نمازیں پڑھ لے تو یہ انسان ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے، انسان ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نمازوں کی پابندی کرے اور نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں اور جو اذکار وغیرہ ہیں ان کا اہتمام کرے تو اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اور جو متعین اوقات کے اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا انسان اہتمام کرے تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس کے زمرے میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تو ذکر جو ہے اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ما عمل ابن آدم عملا انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اور کار نبوت اور یہ اپنی اصلاح اور مخلوق کی اصلاح، اپنا تزکیہ اور مخلوق کا تزکیہ،
اس کے لیے جو بہت ہی زیادہ مبید و معاون امر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. وہ کیسے آیت ہے؟ ولا تنیا فی ذکری اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. آپ اور آپ کا بھائی جاؤ اور یہ کار نبوت سر انجام دو، اس کو پورا کرو. ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں لا تنیا، کمی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. تنیا فی ذکری، ونا یہ نی کا معنی ہوتا ہے انسان کا ڈھیلا پڑ جانا، کمزور ہو جانا اور کوتاہی کرنے والا، غفلت کرنے والا ہو جانا. ولا تنیا فی ذکری. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر پردہ سا چھا جاتا ہے اور پھر میں استغفار کرتا ہوں تو پردہ چھٹ جاتا ہے. تو یہ غفلت جو ہے یہ انسان پر سائے ڈالتی ہے، پردہ ڈالتی ہے، تہیں جماتی ہے. تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر کرنا، اور جو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، دنیا پیچھے بھاگ رہی ہے ہر وقت مادیات کے، اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ذکر جو ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط انسان کا امیون سسٹم ہے، بچانے والا، انسان کا محافظ قلعہ ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ قلعے میں آ کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر شیاطین جو ہیں اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے. اور اس سلسلے میں آپ وہ کتاب حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتے رہا کریں، خاص طور پر جو ذکر کے ان حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے ذکر کے فوائد، ذکر کی برکات، ذکر کی حقیقت. وہ بڑی عظیم کتاب ہے انسان کی اصلاح و تربیت کے لیے، الوابل الصیب. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات میں اس کے لیے سجدہ کریں اور لمبی رات اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ لوگ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اسی دنیا کے لیے ان کی ساری سوچ، بچار، بھاگ دوڑ، سعی و کوشش اسی دنیا کے لیے ہے. یہی ان کا قطب ہے اور یہی ان کا مدار ہے اور یہی ان کا محور ہے. اسی کے اوپر ان کا سارا کچھ کھڑا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اور انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے اس دن کو جو بہت بھاری اور بوجھل دن ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری، یہ اصل اس دنیا کے اندر انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز ہے کہ انسان آخرت پر یقین رکھے، آخرت کی فکر کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. آخرت پر یقین ہوگا تو اس کی فکر ہوگی، فکر ہوگی تو اس کے لیے تیاری ہوگی. اور آخرت جو ہے یہ موت سے شروع ہو جاتی ہے، موت سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. برزخ، قبر، یہ اس کی پہلی منزل ہے. پھر اس کے بعد یوم الحساب ہے، یوم الحشر والنشور اور یوم الحساب، اور پھر اس کے بعد جزا ہے. تو یہ ساری چیزیں آخرت ہیں، اور زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے انسان کو ہر وقت فکر مند بھی رہنا چاہیے، کوشاں بھی رہنا چاہیے، اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کو راجع رکھنا چاہیے، باری اس کو رکھنا چاہیے، اور اس کی مصلحت اور اس کا فائدہ اور اس کی بہتری اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، من اللہ اکبر احب آخرتہ اضر بدنیاہ. جب آدمی کے دل میں آخرت کی محبت ہوتی ہے تو دنیا کے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں. ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس کی تلافی ہے. لیکن آخرت کا نقصان ہو گیا تو دنیا میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. آخرت میں جو کچھ ملنے والا دنیا میں کہاں مل سکتا ہے، اور جو کچھ یہاں ملا ہے یہ یہیں رہ جائے گا، یہ ساتھ جانے والا نہیں ہے. تو آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے. آخرت کے نقصان سے بچنا چاہیے اور دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے،
اور آخرت سے محبت رکھنی چاہیے اور اس کے نقصان سے بچنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کے لیے زیادہ حریص ہونا چاہیے. اور اس دنیا کے اندر انسان کمی، تقصیر، محرومی اور جو کچھ بھی انسان کے پاس نہیں ہے، اس سے انسان کو مستغنی اور بے نیاز ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ تو بالکل آنی فانی ہے، ابھی ہے، اگلے لمحے نہیں ہے. خود انسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کو. تو اس لیے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ اصل بیماری ہے. عاجلہ پسندی، دنیا اور دنیا کے جلد حاصل ہونے والے مفادات، یہ انسانوں کو اندھا کیے ہوئے ہیں. اور بہت ہی مشکل دن اور مشکل گھاٹیاں جو انسان کے آگے کھڑی ہیں، جن سے عبور کر کے انسان نے جنت میں پہنچنا ہے، ان کو انسان بھول جاتا ہے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے بند جوڑ جو ہے نا، ان کو باندھ دیا ہے. اللہ رب العزت نے ہڈیاں اور یہ گوشت اور اس جسم کا جو سسٹم ہے، اس کو مضبوط کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، کہ کس طرح ایک ہڈی دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اعصاب اور عضلات اور گوشت کے اوپر چمڑا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی جو جسم کے اندر استعمال ہونے کی وجہ سے ناکارگی ہوتی ہے، اور اس ناکارگی کا جو فضلہ ہوتا ہے، اس کے نکلنے کا انتظام اور اس کی جگہ نیا بن کے نیا شامل ہونے کا انتظام کس طرح اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر کیا ہوا ہے. یہ حیران کن چیز ہے. دوسری چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو کر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ چیز کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جسم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سسٹم رکھا ہوا کہ یہ سارا کچھ خود بخود نیا بنتا رہتا ہے. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے، چیز نکل جاتی ہے، پھر اس کی جگہ پر دوسری پیدا ہو جاتی ہے. تو نحن خلقناہم، تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور پٹھوں کے ساتھ، عضلات کے ساتھ، باریک اعصاب، موٹے عضلات، کس طرح ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں کو باندھ رکھا ہے. اور حرکت بھی ہے ان کے اندر، اور ان کے اندر استقامت بھی ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ہم ان جیسے بدل بھی سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تو یعنی دوبارہ جو پیدا کرنا ہے اللہ رب العزت کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا ہے تو وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ رب العزت کے لیے یہ زیادہ آسان ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلی جو دفعہ جو پیدا کیا ہے یہ تو تمہارے سامنے ہے، تو تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح اس زندگی کے اندر یہ سامان رکھا ہوا ہے کہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان جیسی اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے. درخت ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ اور درخت اللہ رب العزت اسی طرح کا پیدا کر دیتا ہے. ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت اور یہ واعظ، تذکرہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے اور اختیار کر کے اپنے رب کی طرف تقرب، سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، تقرب الی اللہ، یہ سفر شروع کر دے. اللہ رب العزت نے یہ راستہ بتا دیا ہے، اللہ کی طرف پیش قدمی کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ، تقرب کا راستہ، سلوک الی اللہ کا راستہ. وہ یہی ہے ایمان باللہ اور اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی مرضیات کی تلاش اور جستجو، اور انہی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت سرگرم رکھنا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور انسان کا ارادہ کرنا یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور انسان کا عمل کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے. تو انسان جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن
اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ فرما بردار بنے اور انسان جنت کا وارث بنے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں. اللہ کو یہ محبوب ہے، لیکن اللہ رب العزت اس میں جبر نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس مشیت میں انسان چاہے تو یہ کر لے چاہے تو یہ کر لے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انسان کا یہ ارادہ کرنا یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس ارادے اور اس مشیت کا اختیار دیا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا تھا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. سب کے سب صاحب ایمان بن جاتے اگر جبراً اللہ نے بنانا ہوتا، لیکن اللہ نے نہیں یہ چاہا. اللہ رب العزت نے کیا چاہا ہے کہ انسان اختیار سے دین کی طرف آئے. اللہ نے جبر نہیں رکھا، اختیار کے اوپر رکھا ہوا اس کو. اور اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ، یہ ارادہ کونیہ اور مشیت عامہ، اور پھر ارادہ شرعیہ اور مشیت خاصہ. یہ جو مسئلہ ہے قضاء و قدر کا اور تکوین و تقدیر کا اور شریعت کا، یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے. میرا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح اطمینان ہوگا. چلیے مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو جو ہے نا وہ اگلی مجلس میں کریں گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. بارک اللہ.